مومنہ نے جیسے ہی چھلانگ لگائی تو اس کے نشیب و فراز اچھلنے لگے تھے۔ منظر دیکھ کر میرے جذبات بھڑک گئے تھے۔ وہ کافی خوبصورت تھی اور اس سفید شرٹ میں اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے مجھے آواز لگائی کہ بھائی مجھ سے یہ ڈبہ نہیں اتارا جا رہا، میری مدد ہی کر دیں۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس کے قریب چلا گیا اور پھر اس کے بالکل ساتھ لگ گیا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی میں نے جان بوجھ کر اس کے اندر کرنا چاہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میرا تیر صحیح نشانے پر گھسا ہے۔ میں حیران تھا کیونکہ مومنہ نے اس حرکت پر مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے تیر کو ہلانا شروع کر دیا تھا۔ تیر نشانے پر صحیح مزے لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سہارا لینے کے لیے مومنہ کے غبارے کو پکڑ لیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی روئی کا گولا ہو۔ میرا نام ارمان ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میری بہن اور امی ہیں۔ والد کام کی وجہ سے کویت میں ہوتے ہیں اور سال میں 2 دفعہ وطن آتے ہیں۔ میری بہن چھوٹے بچوں کو اسکول پڑھاتی تھی اور میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ میری بہن کی عمر 19 سال ہے جبکہ میری عمر 26 سال ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر میں بہن کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب سردیاں کافی زیادہ تیز تھی جس کی وجہ سے پورے ملک میں چھٹیاں تھیں اور سب کچھ بند بھی تھا۔ میری بہن کا نام مومنہ ہے اور امی کا نام نورینہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بہن کے ساتھ کس طرح وہ سب شروع کیا تھا۔ سردی کی وجہ سے اسکول بند تھے اور وہ گھر پر ہی ہوتی تھی۔ میں بھی آفس سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ میرا روم اوپر تھا۔ آفس سے آنے کے بعد میں اپنے روم میں رہتا تھا اور باقی کا ٹائم میں لیپ ٹاپ پر مووی دیکھتے ہوئے گزارتا تھا۔ زندگی بہت بور گزر رہی تھی۔ چھٹیوں اور دھند کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی بند ہو گیا تھا جس کی وجہ سے زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ یہ اتوار کا دن تھا اور میں صبح اٹھ کر نیچے گیا تو دیکھا جب خالہ آئی ہوئی تھی۔ میں نے خالہ کو سلام کیا اور ان سے کہا کہ خیر تو ہے۔ جب خالہ کہنے لگی کہ نانی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نورینہ کو لینے آئی ہوں۔ امی بھی میرا ناشتہ لے کر آ گئی تھی۔ امی کہنے لگی کہ ارمان بیٹا میں تمہاری خالہ کے ساتھ جا رہی ہوں، تمہاری نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں 1 ہفتے تک واپس آ جاؤں گی۔ امی تیار ہو کر باہر آئی اور بولی ارمان اپنی بہن کا خیال رکھنا اور گھر میں ہی رہنا۔ میں بولا امی میں تو گھر پر ہی رہتا ہوں، سردیوں کی چھٹیاں جو ہیں۔ امی بولی اوکے بیٹا، بس میں سمجھ رہی ہوں میری خالہ ملتان میں ہی رہتی ہیں۔ امی چلی گئی تھی۔ میں نے چائے کا کپ لیا اور لانچ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ مومنہ ناشتہ کرنے کے بعد گھر کے کام کرنے لگی۔ سردیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے ہم نے کام والی کو بھی کام سے منع کر دیا تھا تو گھر کے سارے کام امی اور مومنہ کرتی تھی۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور مومنہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ وہ کچن کے کام کر کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ میری نظر اس پر گئی۔ وہ گھر میں اسی حلیے میں ہی ہوتی تھی، یعنی لوز شرٹ ٹراؤزر میں ہی ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے کچھ اور ہی لگ رہی تھی، شاید اس نے نیچے بھی کچھ نہیں پہنا تھا۔ اس کے گول گول غبارے صاف نظر آ رہے تھے۔ مومنہ نے بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی کہ ارمان بھائی دوپہر میں کیا بناؤں؟ میں بولا کچھ بھی بنا لو۔ وہ بولی اچھا چلیں، ابھی تو گھر کی صفائی کر لوں پھر سوچتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ آج میں نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا تھا۔ مومنہ کافی پرکشش لگی۔ اس کی شرٹ کافی لوز تھی جس کی وجہ سے اوپر کو اٹھ رہی تھی اور ٹراؤزر تو بہت ٹائٹ تھا۔ میں آج اس کی خوبصورتی واضح دیکھ سکتا تھا۔ پہلی مرتبہ میں اس کو دوسری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بہن کو ساتھ لگانے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے دماغ کو بھٹکانے کی کوشش کی لیکن دماغ بار بار مومنہ کی طرف آ جاتا۔ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر میرے جذبات مچل رہے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ اوپر چل کر کوئی ایسی مووی دیکھی جائے جس سے دل بہل جائے۔ میں نے مومنہ کو کہا میں اوپر جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو آواز دے دینا، اور اوپر آ کر لیپ ٹاپ پر مووی لگا لی۔ میں نے ایک بلو مووی لگا لی۔ مووی دیکھتے ہی میرے ہاتھ اپنے اس تیر پر آ گئے اور میں ہاتھ سے خود کو سکون دینے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا وہ کام ہو گیا۔ میں مووی دیکھنے میں اس قدر مگن تھا
کہ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ مومنہ میرے روم کا دروازہ کھول کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر دروازے کی طرف گئی جہاں وہ ہاتھ میں رف کپڑا لے کر کھڑی تھی۔ نظر پڑتے ہی میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور مومنہ سے چھپ کر حلیہ درست کیا اور ہڑبڑاتے ہوئے بولا، مومنہ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ وہ بولی کہ بھائی روم کی صفائی کرنی تھی۔ میں بولا جب کسی کے روم میں جاؤ تو دروازہ ناک کرتے ہیں۔ مومنہ نے کہا بھائی 3-4 دفعہ ناک کیا تھا پر آپ ہی کافی مصروف تھے اس لیے آواز نہیں سنی ہوگی۔ میں شرم سے شور ہو رہا تھا کہ مومنہ نے مجھے ایسے ہی دیکھ لیا، اب وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں وہاں سے جانے کے لیے اٹھا تو میرا تیر تو ابھی تک کھڑا تھا جو کہ کپڑوں کے اوپر سے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مومنہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ میں فٹافٹ واش روم چلا گیا اور فارغ ہو کر باہر نکل آیا۔ مومنہ ابھی بھی اس کمرے کو جھاڑو دے رہی تھی اور اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیر پھر سے اٹھ چکا تھا۔ میں مومنہ کو دیکھ رہا تھا، وہ جھک کر جھاڑو دے رہی تھی۔ اس کی وہ گولائی دیکھ کر میں حیران تھا۔ ابھی میں یہی دیکھنے میں مگن تھا کہ مومنہ میری طرف مڑی اور اس کی نظر میرے تیر پر پڑی۔ اس نے کہا بھائی آپ نیچے چلیں، میں آپ کے روم کی صفائی کر کے آتی ہوں۔ میں نیچے آ گیا اور لاؤنج میں بیٹھ گیا اور اب سوچ رہا تھا کہ آج بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میری چھوٹی بہن میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں یہی سوچ رہا تھا، اتنے میں مومنہ بھی اوپر سے نیچے آ گئی۔ وہ بالکل نارمل تھی، اس کے رویے سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تھا جب وہ اپنے تیر کو تیز کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کو نارمل دیکھا تو میں بھی نارمل ہو گیا تھا۔ وہ کچن میں چلی گئی تھی، میں اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اس ڈبے کو اٹھا رہی تھی جو کہ کافی اوپر پڑا تھا۔ وہ چھلانگیں لگا رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے غبارے اچھل کود کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا تھا، میرے جذبات پھر سے اٹھنے لگے تھے کیونکہ وہ جب بھی چھلانگ لگاتی تو اس کی ہلکی سی قمیص کے اندر سے وہ غبارے اچھلنے لگتے۔ میں نے خود کو کنٹرول کرنے کی کافی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ اچانک ہی مومنہ کہنے لگی کہ بھائی پلیز میری مدد کر دیں۔ میں تو اسی کے انتظار میں تھا، جلدی اس کے پاس گیا اور اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے تیر کو اس نشانے پر فٹ کر دیا تھا۔ مومنہ بھی محسوس کر سکتی تھی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جان گیا تھا کہ مومنہ کو بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں اب تیر کو نشانے پر چلانے لگا تھا جبکہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کے نرم غبارے کو محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی روئی کا گولا ہو جو میری مٹھی میں آ گیا ہو۔ غبارہ اتنا بڑا تھا کہ میری مٹھی میں بہت مشکل سے آیا تھا۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی حسین تھا پر اگلے ہی لمحے میں نے جلدی سے وہ ڈبہ اٹھا دیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ ڈبہ تو گھی کا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے جان بوجھ کر وہ ڈبہ مومنہ کے اوپر گرا دیا تھا۔ سارا گھی مومنہ کے اوپر گر گیا تھا۔ اس کی شرٹ جو کہ سفید رنگ کی اور باریک سی تھی وہ اس گھی کی وجہ سے نمایاں ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے مومنہ ایسی حالت میں کھڑی تھی کہ میرے جذبات مچل رہے تھے۔ مومنہ اب شرمانے لگی تھی اور اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپا رہی تھی لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھ ہٹا دیے اور اسے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو مومنہ، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو مجھے ہی اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ میری آنکھوں میں شرارت تھی۔ مومنہ مجھے ناسمجھی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بھائی اب کیا کرنے والے ہیں؟ میں نے اس کی شرٹ کو اٹھایا اور جلدی سے الگ کر دیا۔ میرے سامنے وہ منظر کافی خوبصورت تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی خوبصورت نظارہ نہ دیکھا ہو۔ مومنہ نے اپنی آنکھیں بند کر دی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے اوپر گرا ہے یہ میری وجہ سے گرا ہے، اب میں اسے صاف کروں گا۔ میں ایک سفید رنگ کا کپڑا لے کر آیا اور اب اس پر پھیرنے لگا تھا۔ مومنہ تو کافی حیران ہو رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر اپنا ہاتھ رکھ رہا تھا اور اسے محسوس کر رہا تھا۔ مومنہ کی نظر جیسے ہی نیچے گئی تو وہ بھی جان گئی تھی کہ میرے جذبات کتنے اٹھ گئے ہیں۔ میری نظر اس کے نشانے پر گئی تو میں جلدی سے ہی اپنا ہاتھ اس نشانے پر رکھنے لگا تھا پر مومنہ کہنے لگی کہ بھائی اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھو
گھی تو اب اندر تک جا چکا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا نشانہ بھی میری وجہ سے کندھا ہو جائے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے یہ کہتے ساتھ ہی اس کا نشانہ بھی ہر چیز سے الگ کر دیا تھا۔ اب وہ پوری میرے سامنے کھڑی تھی، میرے جذبات بہک رہے تھے۔ مومنہ کبھی اپنے ہاتھوں سے کچھ چھپا رہی تھی تو کبھی شرما رہی تھی، لیکن میں بہت ہی شیطانیت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مومنہ کہنے لگی کہ بھائی یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں خود ہی ٹھیک کر دوں گی، لیکن میں تو جیسے ضد میں آ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ بھی مجبور ہو گئی تھی، تبھی اس نے کوئی احتجاج نہ کیا، اور پھر میں وہ گھی صاف کرنے لگا تھا۔ میرے ہاتھ اس نشانے پر تھے جو گھی کی وجہ سے کافی نم ہو گیا تھا۔ اب میں آہستہ آہستہ اس کو سہلانے لگا تھا۔ جب اس کی عجیب سی سسکیاں پورے کچن میں گونج رہی تھی، میں اسے اب باہر لے کر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، میں نے اس کا ایک ہاتھ اپنے تیر پر رکھ دیا تھا، مومنہ کو اشارہ کیا تھا۔ مومنہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، ہم اس مقام تک آ گئے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرا تیر تمہارے نشانے پر جانا چاہتا ہے تو تم اسے نہ روکو، اور دیکھنا تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ مومنہ کہنے لگی کہ بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہمارا کیا حشر ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا، میں بس تمہارے غباروں کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن جب بھی میں اس کو نشانے کو دیکھتا تو وہ منع کر دیتی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ دیکھو، میں ایک حد تک کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ تو میری بات سمجھ گئی تھی۔ میں اب اس کے نشانے کو اپنی مٹھی میں بھرنے لگا تھا۔ میرے سامنے ایک ایسی ندی تھی جو پوری پانی سے بھیگی ہوئی تھی، اور مجھے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ میں کب اس ندی سے خود کو سیراب کروں۔ میں نے اس چیز سے خود کو سیراب کرنا شروع کر دیا تھا تو مومنہ کی سسکیاں پورے کچن میں گونج رہی تھی۔ مومنہ کے ہاتھ خود بخود میرے تیر پر چلے گئے تھے۔ یہ سب منظر دیکھ کر تو میں دنگ ہو گیا تھا، لیکن مومنہ کوئی کام نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کام کرے تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جب اچانک ہی گھر کی بیل بجی، مومنہ تو تڑپ کر اٹھ گئی تھی، کہنے لگی کہ بھائی اب میں کیا کروں۔ میں نے اسے جلدی سے اپنے کمرے میں بھیج دیا اور کہا کہ تم میرے روم میں چلی جاؤ، میرا انتظار کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ مومنہ نے جلدی سے اپنی بھیگی شرٹ اٹھائی اور اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ میں دل میں کافی افسوس کر رہا تھا کہ ابھی تو میرے اچھے دن شروع ہونے لگے تھے اور نہ جانے کون آ گیا ہے، لیکن میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ تو دودھ والا تھا۔ میں نے سکا سانس لیا اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کے دیکھنا، آئندہ کے بعد تمہیں دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امی گھر پر نہیں ہے اور اب میں اور میری بہن ہی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ میں نے سکا سانس لیا اور پھر اوپر کی جانب دیکھنے لگا تھا جدھر مومنہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اب میں وہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہوں گا۔ میں جیسے ہی اندر گیا، وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے اس حالت میں لیٹا دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا تھا۔ اس کے وہ غبارے چھت کو سلام کر رہے تھے اور مجھے دعوت دے رہے تھے کہ میں کب ان کے پاس جاتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مومنہ شاید سو گئی ہے۔ میں اس کے قریب گیا، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ پوچھنے لگی کہ بھائی کون آیا تھا؟ میں نے اس سے کہا کہ دودھ والا آیا تھا۔ کہنے لگی تو بھائی آپ نے اسے کیا کہا؟ میں نے ہنستے ہوئے مومنہ سے کہا کہ اسے تو میں نے کہا ہے کہ مجھے تو کوئی اور ہی دودھ چاہیے، میں نے تم سے دودھ نہیں لینا۔ وہ میری بات کا مطلب جان گئی تھی، کیونکہ میرا اشارہ سامنے تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا جو کافی شرما رہی تھی، اور پھر میں ان غباروں میں جھک گیا تھا جو میرے لیے بہت ہی خوش نصیب تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھیں بھائی، میں تھک گئی ہوں، اب باقی کا کام بعد میں کر لیں گے۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ کل پتہ نہیں کون جائے گا، روز روز ہی تو کوئی آ جاتا ہے، اب آج اگر وقت مل گیا ہے تو اسے اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے۔ لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی۔
کوئی بات نہ مانی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دور ہو جائے اور ڈر کر آئے ہی نہ۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی کرو۔